اب تک کتنے پیسے کما لیے آپ نے, اگر آپ بتانا چاہو آہستہ سے؟ کنٹینٹ کریٹر میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی دن میں انسان کو اتنی زیادہ ترقی حاصل کر لی کہ گاڑیاں آ رہی ہیں, بائکیں ہیں, نئے نئے گھر. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں لگتی ہیں, اور اتنا زیادہ ہر چیز بھی آسان نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ کنٹینٹ بنانا شروع کر دیا اب تو بھائی پیسوں کی ریل پیل شروع ہو جائے گی. ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا, بالکل بھی نہیں ہوتا. انسان کو اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں دیتا ہے, اور انسان کو مستقل مزاجی دکھانی پڑتی ہے. اور کبھی بھی یہ سوچ کے انسان کنٹینٹ کریشن کی جرنی میں نہ آئے کہ میں تو کنٹینٹ بناؤں گا اسی لیے آ رہا ہوں کیونکہ مجھے پیسے ملیں گے. آپ اپنے کام کو لوگوں کو دکھائیں, اپنا ذہن یہ رکھیں کہ میں نے کنٹینٹ کریٹ کرنا ہے, اس کے بعد دوسرے سٹیپ پہ اس چیز کو رکھیں کہ پیسے آنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ پیسے تو آنے ہی ہیں. آپ کو لگتا ہے بہت سے لوگ جو ویورز ہوتے ہیں, سنس ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک کیٹیگری وہ بھی ہے جو ہرس بھی کرتی ہے, ہائے اس کے پاس کروڑوں آ گیا, ہائے اس کے پاس پیسے آ گئے, اس پہ آپ کیا کہو؟ اس پہ میں یہی کہوں گا کہ اگر کسی کے پاس پیسے آ بھی گئے, اللہ تعالیٰ نے اس کو دے بھی دیا, تو وہ آپ سے چھین کے تو نہیں دیا نا. اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کا اس کو صلہ دیا, آپ سے لے کے تو دوسرے بندے کو نہیں دیا. پھر آپ کو کیوں تکلیف ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے پاس تو آ گیا. یہ حسد, یہ جلن کہہ سکتے ہیں, بہت بری چیز ہے, اس سے دور رہنا چاہیے. اور یہ جو فیملی ولاگنگ آج کل لوگ کر رہے ہیں, بہت تنقید بھی ہوتی ہے, اگر آپ اس پہ اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو دینا چاہو کہ یہ ہونی چاہیے یا سب کے کانٹینٹ کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے؟ دیکھیں, ہر کسی کا کنٹینٹ الگ ہوتا ہے. فیملی بلاگنگ صرف پاکستان میں نہیں, دوسرے ممالک میں بھی کی جاتی ہے. یہاں جو چیز سوچنے والی بات ہے, جو میں جس چیز کو نظر سے دیکھتا ہوں, وہ یہ کہ آپ کی ویڈیوز کے اندر ایک لمٹ ہونی چاہیے. آپ کو ایک حدود سیٹ کر لینی چاہیے کہ اگر میں بلاگنگ کر رہا ہوں یا فیملی بلاگنگ جو بھی ہے, میں نے اپنی اس ویڈیوز کے اندر اپنے اس لائن کو کراس نہیں کرنا. یہ میری لمٹس ہیں, مجھے اس لمٹ کے اندر رہتے ہوئے ویڈیوز بنانی ہے. اپنی حدود کا تعین انسان کو پتہ ہو, اپنی حدود کو کراس نہیں کرنا. پھر آپ ویڈیوز وغیرہ بنائیں, کیونکہ ان کو بھی لوگ دیکھتے ہیں, بلاگس کو بھی لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں. تو آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی لمٹس کا فالو کریں, ان کا خیال رکھیں. جہاں آپ نے رکنا ہے وہیں آپ نے اپنا. مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگ رک نہیں رہے, بالکل لوگ ایک سٹیپ بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن وہی بات کہ سب کا اپنا اپنا کانٹینٹ ہے. رضا کی مرضی سے آپ کی بڑی دوستی ہے, وہ والا آپ کا بھی بڑا مشہور ان کے ساتھ کولیب ہوئی تھی, وہ کیسی, اس کے بارے میں بتائیں. یا کون سا فیوریٹ کانٹینٹ کریٹر ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو میری ملاقات ہوئی تھی وکاس ایک ہیں, وہ بھی کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں نے ان کے ساتھ کولیب کیا تھا, انسٹاگرام وغیرہ سے رابطہ ان کا ہوا تھا. اس کے بعد وہ ہمارے گھر آئے تھے, ویڈیوز بنائی تھیں. اس کے بعد پھر یہ کہ رضا جو ہیں ان کے ساتھ ایک کانٹینٹ بنایا تھا بائک کی مکینک کی دکان پہ, تو ان سے رابطہ وغیرہ تھا. پھر کہا کہ چلو کوئی ویڈیو بناتے ہیں, تو پھر وہ مکینک کی دکان پہ ویڈیوز بنائی تھی. وہ بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی کہ مکینک اور جو ایک چھوٹا اس کی دکان پہ ہوتا ہے, ان کی کیا آپس میں جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب وہ ویڈیوز اچھی خاصی چل گئی, اس کے بعد پھر ایک اور 2 کریٹر اور تھے, علی بھائی تھے اور وکاس بھائی تھے, ان کے ساتھ بھی ویڈیوز بنائی تھی حلوہ پوڑی کی دکان پہ. تو وہ بھی بہت اچھی چلی تھی. اور جو آپ نے سوال کیا کہ فیوریٹ کانٹینٹ کریٹر کون ہے, تو وہ ہیں ایک پنجاب میں بھی ہوتے ہیں کہ ان کا کانٹینٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جیسے گاؤں وغیرہ دکھائے جاتے ہیں. جاوید خالق کے نام سے وہ فوٹوگرافی کرتے ہیں, ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں. اس کے علاوہ وائلڈ لائنس بائی ابرار ہیں جو ملکوں گھومتے ہیں اپنی بائک کے اوپر, ان کا کانٹینٹ اچھا لگتا ہے. اور عباس بھائی ہیں, ان کا کانٹینٹ بہت مزے کا ہوتا ہے. جی عباس بخاری ابھی آئے بھی ہوئے تھے جیو پوڈ کاسٹ میں.